اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ ایمان والا اچھی حالت سے بھی عبرت پکڑتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے، اور بری حالت سے بھی نصیحت پکڑتا ہے۔ اچھی حالت میں شکر گزار بنتا ہے، بری حالت میں صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ رہا منافق، اس کی مثال گدھے کی سی ہے، لا یدری فیما ربطہ آلہ ولا فیما ارسلوہ، گدھے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اس کے مالکوں نے اس کے باندھا کیوں ہے، اور جب چھوڑتے ہیں تو چھوڑا کیوں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھے اور برے حالات آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کافر و منافق اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے جو درس ہوئے ہیں وہاں تک اللہ تعالیٰ نے 5 نافرمان قوموں اور ان کے انجام کو بیان فرمایا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔ آگے آج کے درس کے بعد آگے جو درس آئیں گے اور کافی آگے تک چلیں گے، اس میں فرعون اور فرعونیوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ بیچ میں آج جو آیتیں ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے انداز بدلا ہے، موعظت کے لیے، نصیحت کے لیے، لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے چند اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ یہ جو قوموں کو ہم نے برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے، وہ ایسے ہی نہیں کیا، اچانک نہیں کیا ہے، بلکہ تدریج کا ہم نے راستہ اپنایا ہے۔ تدریج کہتے ہیں آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ ان کو سمجھایا ہے، ان کو نصیحت کی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھے، پھر جا کے ہمارا عذاب آیا۔ اور اللہ کس طرح سمجھاتے ہیں، اللہ کے سمجھانے کا انداز کیا ہے، کس طریقے کا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کسی بھی بستی میں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس بستی والوں کو بدحالی اور پریشانی سے پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں، روئیں گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں۔ اللہ کے سمجھانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ اچھے حالات لا کر بھی سمجھاتا ہے اور برے حالات لا کر بھی سمجھاتا ہے۔ یہ دونوں سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں۔ برے حالات ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے سمجھائش ہے، اللہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے اللہ۔ اور اچھے حالات آتے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی عطا ہے، نوازش ہے، مہربانی ہے۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر اور شر یعنی اچھے اور برے حالات دونوں لا کر ہم آزماتے ہی، دونوں آزمائش، سمجھانے کا انداز ہے ہمارا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان لوگوں کو آزمایا اچھے حالات کے ذریعے سے بھی اور سیئات برے حالات کے ذریعے سے بھی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ برے حالات لا کر آزماتا ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ جب برے حالات انسان پہ آتے ہیں نا، یا قوموں پہ آتے ہیں، تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، بھائی کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے ہماری زندگی میں، کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کتنے سارے لوگوں کی زندگیوں کے حالات آپ دیکھیں، ان پر برے حالات آئے نا، اچانک ان کی آنکھیں کھلی، اپنا جائزہ لیا، اپنے گریبان میں ڈالا، گریبان میں نظر ڈالی تو ان کو سمجھ میں آ گیا، اللہ کی طرف آ گئے۔ یہ بڑی بڑی جو شخصیات ہیں
کسی بھی میدان کی ہو، تو ان کی زندگیوں میں دیکھیں، اگر دین آیا ہے، دینداری آئی ہے، اطاعت آئی ہے، اللہ کی فرما برداری آئی نا، تو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ تو کسی کا بچہ بیمار ہو گیا، کسی کے معاملے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، تو اچانک ان کو ہوش آیا اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے۔ تو برے حالات بھی انسانوں کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، جن کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے، یعنی فطرت، نیچر، وہ سمجھ جاتے ہیں اور نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اچھے حالات بھی اللہ لاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہو جاتے ہیں، شکر گزار بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس بستی والوں کو بدحالی سے اور پریشانی سے پکڑا۔ بأسا ضرہ، دو الفاظ لائے۔ بأسا ہم نے کہا بدحالی، تنگ حالی، اور ذرہ پریشانی۔ بعض حضرات نے کہا بأسا ایسی پریشانی جو خارجی، انسان کے جسم وغیرہ سے تعلق نہیں رکھتی ہے، باہر کی ہے، اور ذرہ ایسی پریشانی جو انسان کے اندرونی۔ اب باہر کی پریشانی کیا ہے؟ باہر کی پریشانی قحط سالی، تنگی، زلزلے، مصیبتیں اور پریشانیاں ایسی جو باہر سے تعلق رکھتی ہے، ظالم بادشاہوں کا مسلط ہو جانا، سیلاب اور طوفان کا آ جانا، یہ خارجی ہیں، باہر کی پریشانیاں ہیں۔ اللہ ایسی پریشانیاں لاتے ہیں تاکہ انسان آنکھیں کھولے، فرمانبردار بن جائے۔ اور ذرہ ایسی پریشانی جو انسان کے اندر کی ہے، بیماری ہے، اولاد کا نافرمان ہو جانا ہے، یا ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے جو انسان کے اندر کی ہے، تو یہ اندر کی پریشانیاں ہیں۔ یہ اللہ بیرونی اور اندرونی پریشانیاں لاتے ہیں، قوم پر بھی اور فرد پر بھی، انسان پر بھی، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بری حالت کی جگہ اچھی حالت کو تبدیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آزمائش، یعنی برے حالات سے ان کی آنکھیں نہیں کھلی، رائے راست پہ نہیں آئے، تو ہم نے اچھے حالات لیا۔ فقیری کی جگہ مالداری دے دی، تنگحالی کی جگہ خوشحالی دے دی، اولاد کی کمی کی جگہ اولاد کی کثرت دے دی، تو اچھے حالات لے آئے۔ حتیٰ عفو، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، مال بڑھ گیا، دولت بڑھ گئی، کاروبار چمک گیا، اولاد بڑھ گئی، چاہنے والے بڑھ گئے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اچھی حالت نے بھی ان کو صحیح راستے پہ نہیں ڈالا، شکر گزار نہیں بنے۔ ان کو سمجھانے والوں نے سمجھایا تو کہنے لگے ہمارے باپ داداؤں کو بھی یہی پریشانیاں اور یہ خوشحالیاں پہنچی تھی۔ یہ تو زمانے کا الٹ پھیر ہے، زمانے کا چکر ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی فقیری ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی اچھے بادشاہ ہیں، کبھی ظالم و برے بادشاہ ہیں، کبھی اولاد کے اندر اطاعت کا جذبہ آ جاتا ہے، کبھی نافرمان بن جاتی ہے۔ یہ تو زمانے کا الٹ پھیر ہے، چکر ہے، اور یہ ہوتا آیا۔ باپ دادا کے ساتھ بھی اسی طرح کی پریشانیاں تھیں، ہمارے ساتھ بھی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی۔ یہ انہوں نے یعنی آزمائشوں اور پریشانیوں کے آنے کو تکذیب، جھٹلانے، سرکشی اور نافرمانی کا نتیجہ نہیں سمجھا، رسولوں کی نافرمانی کا نتیجہ نہیں سمجھا، بلکہ کہا کہ اس زمانے کا الٹ پھیر ہوتا آیا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے ان کو اچانک پکڑا، ان کو بھنک تک نہیں لگی، ان کو محسوس تک بھی نہیں ہوا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہیں۔ مومن کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے نا، یہ اچھے اور برے حالات، یہ نشانیاں، یہ جو ایمان سے محروم ہے نا، ان کو متاثر نہیں کرتے۔ قرآن میں فرمایا وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، جن کے اندر ایمان نہیں ہے نا، آیات یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں، چوکنا کرنے والی چیزیں ان کے کچھ کام نہیں آتی۔ ہاں ایمان والے چونک جاتے ہیں، اور ایمان والے دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
اسی لیے حدیث میں آیا نا، بخاری مسلم دونوں کتابوں میں حدیث آئی ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لخیر، مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، اس کا معاملہ ہر حال میں اچھا ہی اچھا ہے۔ ان اصابت سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابت ضراء صبر فکان خیرا لہ، اگر اسے خوشحالی اچھی حالت پیش آتی ہے شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ کا اور زیادہ اطاعت گزار بن جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر بری حالت پیش آ جاتی ہے، بیماری، پریشانی، فکر، ٹینشن، کوئی رکاوٹ، صبرا، وہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر کا اور بھلائی کا باعث ہے، اچھائی کا باعث ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رہا منافق، کافر، مشرک، اللہ کا نافرمان، تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ ایمان والا اچھی حالت سے بھی عبرت پکڑتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے، اور بری حالت سے بھی نصیحت پکڑتا ہے۔ اچھی حالت میں شکر گزار بنتا ہے، بری حالت میں صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ رہا منافق، اس کی مثال گدھے کی سی ہے، لا یدری فیما ربطہ آلہ ولا فیما ارسلوہ، گدھے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اس کے مالکوں نے اس کے باندھا کیوں ہے، اور جب چھوڑتے ہیں تو چھوڑا کیوں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھے اور برے حالات آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کافر و منافق اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ مومن کا دھیان جاتا ہے اور مومن کا ذہن فوراً کہتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ شکر بھی اللہ کی طرف رجوع ہے، صبر بھی اللہ کی طرف رجوع ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ان کے اعمال کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے دو چیزوں پر ہوتے ہیں، پہلی چیز ہے ایمان، اور دوسری بنیاد، دوسری چیز ہے تقوی۔ جب کوئی انسان یا جب کوئی قوم اور کسی علاقے والے ان دو چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے خیر کے اور برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہے، زمین بھی خیر اور بھلائیاں اور برکتیں اگلتی ہے، اور ہر طرف سکون ہی سکون اور امن ہی امن اور چین ہی چین اور سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ یہ ایمان اور تقوی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے جو اعمال ہیں، انسان کے جو حالات ہیں اور انسان کی جو کیفیات ہیں، اس کا باہر کے حالات پر اثر پڑتا ہے، انسان کے گھر پر بھی اثر پڑتا ہے، انسان کی اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے، انسان کے کاروبار پر بھی اثر پڑتا ہے، حکومتوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ انسان کے اپنے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں تو ہر چیز پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور انسان کے اعمال اور احوال اور کیفیتیں بری ہو جاتی ہے تو ہر چیز پر برے اثرات پڑتے ہیں، ہر چیز ان کو تکلیف دینے والی بن جاتی ہے، تکلیف پہنچانے والی بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین و آسمان کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن لوگوں نے نہیں کیا ایسا، انہوں نے تکذیب کا راستہ اپنایا، اللہ کی توحید کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کے اعمال کی اور گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ ان پر رات کے وقت آ جائے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا وہم یلعبون، یا کیا بستی والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ ان پر آئے اس حال میں کہ وہ چاشت کے وقت ہو اور وہ کھیل کود میں مشغول ہو، غفلت کے اندر ہو۔ چاشت کے وقت انسان کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، بازار میں جانے کا وقت ہوتا ہے، دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کا وقت ہوتا ہے، کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے؟
نافرمانی کی راہ اپنائے ہوئے ہیں اور بے خوف ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے ان کے کسی عمل سے، کسی کام سے، کسی حرکت سے کہ ان کے اندر یہ احساس ہے کہ بھائی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے یہ مطمئن ہو گئے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے تو گھاٹے والے، نقصان اٹھانے والے ہی مطمئن ہو سکتے ہیں۔ ایک ایمان والا، ایک صحیح دل رکھنے والا کبھی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا۔ ایمان والی کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ المؤمن یعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، ایمان والا بندہ اطاعت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھے اعمال کو انجام دیتا ہے، پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، لرزاں و ترسا رہتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے دل میں، پتہ نہیں اللہ کب ناراض ہو جائے، پتہ نہیں اللہ کہ ہاں یہ مقبول بھی ہے یا نہیں میرے اعمال، ڈرتا رہتا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، فرما برداری بھی کر رہا ہے اور ڈر رہا ہے۔ والفاجر یعمل بالمعاصی وهو آمن، اور نافرمان، فاسق و فاجر وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور نڈر ہو کے جی رہا ہوتا ہے، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی جو ہے ڈر ہی نہیں رہتا ہے، بس گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ ایمان والے کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، ایمان والا نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے، گناہ ہو جائے تو اور زیادہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اللہ فرما رہے ہیں کیا زمین کے اوپر رہنے والوں کے بعد جن لوگوں کو ہم نے اس زمین کا وارث بنایا ہے، کیا ان کے لیے اس بات نے رہنمائی نہیں کی ہے، ان کی آنکھیں نہیں کھولی ہے؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیں، ان کو مصیبت میں گرفتار کر دیں۔ یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ قریش کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ 5 قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کی ہلاکت کے بعد۔ پھر ان کے بعد کون آباد ہوئے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، مکہ کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، عرب کے کافر تھے، جن کو براہ راست قرآن سمجھا رہا ہے، اور پوری انسانیت ہے۔ ہم بھی ان قوموں کے بعد اس دھرتی پہ آباد ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس دھرتی کا وارث بنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ پچھلی قومی جو پکڑی گئی ہے نا، عذاب میں گرفتار کی گئی ہے، ان کی کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کچھ اعمال انہوں نے ایسے کیے جن کی وجہ سے پکڑ آئی ہے۔ وہ اپنے پر غور کرو، کہیں تم بھی ان کی ڈگر کو نہیں اپنائے ہوئے ہو، انہی کے راستے کو نہیں اپنائے ہوئے ہو۔ ہم پکڑ نہیں کرتے اچانک، تم کو مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، اگر ہم چاہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑ کر لیں۔ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور پھر وہ کسی چیز کو نہ سنیں۔ دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے نا تو انسان توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ توفیق کا کیا مطلب؟ انسان کوئی نیکی، کوئی اطاعت، کوئی فرما برداری کی طرف آ نہیں سکتا ہے۔ کبھی کبھی دل بھی چاہتا ہے نماز پڑھ لوں، نہیں پڑھ پاتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لوں، نہیں پڑھ پاتا ہے، اطاعت کر لوں، نہیں کر پاتا ہے، حالانکہ دل میں آ رہا ہے، کیوں؟ گناہ بھی کر رہا ہے۔ ان گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی ہے، انسان کو گناہ نیکیوں سے دور لے جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ نیکی کرے گا تو نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، جب میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹک مقناطیس، وہ اپنے پاس کوئی لوہا ہوتا ہے، دوسرا مقناطیس ہوتا ہے نا، اس کو کھینچتا ہے۔ گناہ اور نیکیوں کا معاملہ بھی یہی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، اور ایک برائی اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ ایک گناہ میں انسان مبتلا ہوگا، نہیں چھوڑے گا نا تو دوسرے گناہ میں مبتلا ہوگا، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا نا کہ انسان کا دل اچانک سخت نہیں ہو جاتا ہے، اچانک سیاہ اور کالا نہیں ہو جاتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ دل پہ کالا لگ جاتا ہے،
توبہ کر لی، استغفار کر لیا، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اس کالے دھبے کو دھو دیتے، صاف کر دیتے۔ پھر کر لیا، بگا لگ جاتا ہے، پھر توبہ کر لی، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن توبہ ہی نہیں کرتا ہے، گناہ سے باز ہی نہیں آتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، دھبے لگتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ یہ مہر لگنا کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو یہ گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں نا، اس کی پاداش میں ران چڑھ گیا، زنگ چڑھ گیا ہے دل پر۔ پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیسے بھی انسان پر حالات آئے نا، وہ اپنی زندگی کو چینج نہیں کرتا ہے، اپنی ڈگر کو بدلتا نہیں۔ اب کتنے سارے لوگ ہیں، یہ انسان کی بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہوتی ہے کہ اس پر حالات آ رہے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اندرونی اور بیرونی، اندر کے اور باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بہت پریشان کو نہیں، پھر بھی اپنی ڈگر چینج نہیں کر رہا ہے، حالات کو نہیں بدل رہا ہے، اعمال کو نہیں بدل رہا ہے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے دل پر مہر لگا دی گئی ہے، اور ثم قست قلوبکم، دل سخت ہو گئے، سنگ ہو گئے، پتھر کی طرح ہو گئے، پھر انسان ہر نیکی کی توفیق سے محروم ہی رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب؟ کیا زلزلے میں آ جائیں دب کر ختم ہو جائیں، طوفان آ جائے ڈوب کے مر جائیں، یا ایکسیڈنٹ میں مر جائیں، تو یہی اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے نا، ہم آنکھوں سے محروم کر دیے جائیں، ہم یہ اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، ہے نا، کسی عضو سے محروم کر دیا جائے اللہ کا عذاب آ گیا۔ صرف یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، اللہ کا عذاب کبھی مادی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی روحانی شکل میں ہوتا ہے۔ نماز کی توفیق ہی نہیں ملتی، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں لذت ہی نہیں، سجدوں میں خشوع ہی نہیں، قرآن کی تلاوت میں مٹھاس ہی محسوس نہیں ہوتی ہے، بس ایک رسمن چیز ادا کر رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو محرومی ہوتی ہے نا، توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ دل پر مہر لگنے کی ایک شکل ہوتی ہے، اور جب اس طرح مہر لگ جاتی ہے تو وہ سنتا نہیں۔ سننا نہ سننے کا کیا مطلب؟ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ کتنا سمجھاتے ہیں لوگ، نصیحت کرتے ہیں، اور ہر طرح کے طریقہ اور حربہ لوگ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ صحیح راستے پہ آتا ہی نہیں ہے، اپنی ڈگر کو، غلط ڈگر کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں، اس کی خبریں ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اور ہم نے پڑھا ہے رمضان میں وہ درس سب گزرے ہیں، ایک قوم کا تذکرہ ہم نے کچھ پچھلے درس میں پڑھا ہے، قوم شعیب کا، اس سے پہلے رمضان میں وہ درس گزر چکے ہیں۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور قریش کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو ان کے بارے میں سب پتہ تھا۔ آج بھی دنیا میں ہمارے ارد گرد بھی بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جو کسی زمانے میں آباد تھی، ترقی یافتہ تھی، آج ان کے کھنڈرات ہیں، لیکن لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ عرب کے لوگ ایمان والے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ابھی کل ہی میں نے دیکھا قوم سمود، ابھی تبوک کا علاقہ جہاں یہ قوم سمود آباد تھی سعودیہ میں ہے، اور وہاں پر ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی لڑائی کے لیے، تبوک کے لیے جب وہاں سے گزرے تھے اس علاقے سے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جلدی جلدی گزرو، یہاں کے پانی وغیرہ سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اور چہرے کو چھپا لیا، ڈاٹا باندھ لیا، اور جلدی سے اپنی سواری کو لے کے وہاں سے گزرے اس علاقے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس تباہ شدہ قوم پر جو عذاب آیا کہیں ہم اس میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ایسے علاقوں سے اس طرح گزرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آج وہاں لوگوں نے تماشا بنا لیا، فنکشن ہو رہے، ناچ گانوں کے فنکشن اس تباہ شدہ قوم کی جگہوں پر ہو رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ہی میں نے دیکھا، وہاں اس طرح لگتا ہی نہیں کہ صاحب ایمان ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جو جزیرۃ العرب کہلاتا ہے۔ تو
یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھلتی ہے انسان کی، عبرت ہی حاصل نہیں کرتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے، واضح دلیلیں لے کے، ایک ایک چیز کو کھول کھول کے سمجھایا۔ آج بھی لوگ دیکھو ہمارے ارد گرد کتنی تہذیبیں ہیں، ہمارے یہاں بھی ایجنٹا لوگ آ کے دیکھو، گفا ہے، پرانی تہذیب ہے، پرانا کلچر ہے، یا موہنجو دڑو 5000 سال پرانی بستیاں، بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں، ان کے کھنڈرات بتاتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ہے، لیکن لوگ بس دیکھتے ہیں ہاں یہ اتنی پرانی چیز ہے اور بس اتنی جانکاری حاصل کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ کیوں تباہ ہوئی، کیوں نام و نشاں مٹ گیا، ان کا فرد کوئی باقی کیوں نہیں رہا، کس وجہ سے ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی، اس کی طرف قرآن اس طرف ریزن کی طرف، سبب کی طرف توجہ دلاتا ہے، انسان کا ذہن متوجہ کرتا ہے۔ رسول آئے سمجھانے والے، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا اس کو وہ ماننے والے نہیں تھے۔ یہ انسانوں کا مزاج، ایک مرتبہ اگر کسی چیز کو ٹھکرا دیتا ہے انسان تو پھر بعد میں اس کو اپنی انا، ایگو، اپنے وقار، اپنی عزت کا، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اب کتنا سمجھاؤ بھائی، جزیرۃ العرب کی سرزمین ہے، وحی کے اترنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین سے گزرے، یہاں فحاشی یا عریانیت یا ننگا پن، یہاں وہ گندگی تو دنیا میں پھیل رہی یا نہیں ہونی چاہیے، کتنے لوگ سمجھا رہے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان قوموں نے بھی یہی کہا تھا، رسول تو ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، ہم تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کے عذاب آئیں گے، اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ آ نہ جائے، گرفت میں، پکڑ میں نہ آ جائے، جب تک انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہے، کسی قوم کی آنکھیں نہیں کھلتی ہے، تو انسان اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا نہیں ہم تو یہ کریں گے، تو اب کر رہے ہیں، غلط راہ پہ چل رہے ہیں، ڈگر چینج نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کا مزاج بتایا، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا نا، اس کو ماننے والے نہیں تھے، اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ تو اللہ خوش نصیبوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلط ہو جائے، نامناسب چیز ہو جائے نا، اور پھر کوئی ان کو بتا دے یا ان کے سمجھ میں آ جائے نا، تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ میں نے غلط کیا تھا، صحیح یہ ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے حالات میں پڑھے، پہلے کچھ کہتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، بعد میں ان کا فتویٰ کچھ اور تھا، پہلے کوئی عمل کرتے تھے، بعد میں وہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، کیوں؟ بھائی ان کی سمجھ میں آ گیا، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ پہلے کچھ فتویٰ تھا، بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا کہ نہیں یہ پہلے فتویٰ میرا صحیح نہیں تھا، اب دلائل سے میری یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ بہت کم ایسے توفیق یافتہ بندے ہوتے ہیں جو پہلے کچھ کر لیا اس سے باز آتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ اپنی ضد پہ اڑ جاتے ہیں، انا پہ اڑ جاتے ہیں، اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور صحیح نہج، صحیح انداز، صحیح طریقہ نہیں اپنا پاتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ انکار کرنے والوں، کافروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لاکثرہم من احد، اللہ شکایت کر رہے انسان سے، انسانوں میں اکثریت کے لیے ہم نے کوئی عہد نہیں پایا، جو وعدہ کیا نا ہم سے اس وعدہ کو وفا نہیں کیا۔ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے، اب اللہ سے وعدہ کر کے آئے، اے اللہ ہم تجھے ایک مانیں گے، عہد الست کہتے ہیں نا، ہماری روحوں نے وعدہ کیا تھا، اس دنیا میں آ کر دنیا کی اکثریت تو کفر و شرک پہ ہے، ماننے والے کتنے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے دو عہد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھے ایک مانیں گے، تیرا ہی حکم مانیں گے اور تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے، تیرے نبی کی اتباع کریں گے۔ لیکن کتنے لوگ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ وعدہ تو کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، لیکن اس کو وفا کتنا کر رہے ہیں؟ اللہ نے شکایت کی، اکثر لوگوں کو ہم نے، اکثر لوگوں کے لیے عہد نہیں پایا، وفاداری نہیں پائی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اکثر کو ہم نے فاسق پایا، نافرمان پایا، حکموں کو توڑنے والا پایا۔ اللہ ایسے اکثر لوگوں میں شامل ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو قلیل بندے ہیں، کم بندے ہیں، شکر گزار، فرما بردار، اطاعت گزار، اللہ ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔